اس نے انہیں ایک چھڑی دی اور کہا یہ چھڑی میں تمہیں دے رہا ہوں، تمہیں جو شخص اپنے سے زیادہ بے وقوف نظر آئے یہ چھڑی اسے دے دینا۔ انہوں نے نہایت سنجیدگی سے وہ چھڑی لی اور اٹھ کر چلے گئے، لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے وہ چھڑی اسے لوٹاتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے علاوہ کوئی انسان اپنے سے زیادہ بے وقوف نہیں ملا۔ آخر اس شخص نے ایسی کیا بات کی کہ انہیں اس شخص سے زیادہ بے وقوف کوئی نظر نہیں آیا؟ بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ ہے یہ۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک مجذوب تھے، ان کا نام بہلول مجذوب تھا۔ ہارون رشید ان سے مذاق کر لیا کرتا تھا، لیکن ہنسی میں کبھی بہلول بہت پتے کی بات بھی کہہ جاتے تھے۔ ایک دن بہلول ہارون رشید کے پاس گئے، اس نے انہیں ایک چھڑی دی اور کہا، بہلول، یہ چھڑی میں تمہیں دے رہا ہوں، تمہیں جو شخص اپنے سے زیادہ بے وقوف نظر آئے یہ چھڑی اسے دے دینا۔ بہلول نے چھڑی لے لی اور سنجیدگی سے اٹھ کر چلے آئے۔ بات آئی گئی ہو گئی، شاید ہارون رشید بھی چھڑی کے بارے میں بھول سے گئے۔ کافی عرصہ بعد ہارون رشید سخت بیمار ہو گیا، بچنے کی امید نہ رہی۔ طبیبوں نے جواب دے دیا۔ ایسے میں بہلول اس سے ملنے کے لیے آئے۔ سلام کے بعد پوچھا، امیر المومنین کیا حال ہے؟ ہارون رشید نے جواب دیا، بہلول، بہت لمبا سفر درپیش ہے۔ کہاں کا سفر؟ بہلول نے پوچھا۔ آخرت کا سفر، ہارون رشید نے کہا۔ بہلول نے نہایت سادگی سے پوچھا، امیر المومنین واپسی کب ہوگی؟ تم بھی عجیب ہو بہلول، بھلا آخرت کے سفر سے بھی کوئی واپس ہوا ہے؟ بہلول نے یہ سن کر حیرت ظاہر کی اور بولے، اچھا، اب آپ واپس نہیں آئیں گے؟ نہیں، اس سفر سے کوئی واپس نہیں آتا۔ اس پر بہلول نے کہا، تو پھر آپ نے اس سفر کے لیے کتنے حفاظتی دستے روانہ کیے ہیں اور آپ کے ساتھ کون کون جائے گا؟ کیا کیا حفاظتی انتظامات ہوں گے؟ ہارون رشید کا منہ بن گیا، بولا، کیا بات کرتے ہو بہلول، آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جاتا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اب بہلول بولے، اچھا، اتنا لمبا سفر اور مددگار ساتھ نہیں؟ پھر تو یہ لیجیے اپنی چھڑی، یہ امانت واپس ہے۔ مجھے آپ کے علاوہ کوئی انسان اپنے سے زیادہ بے وقوف نہیں ملا۔ اب جب بھی چھوٹے سفر پر جاتے تھے تو ہفتوں پہلے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں۔ حفاظتی دستے آگے چلتے تھے، خدام ساتھ ہوتے تھے، پورا لشکر ساتھ چلتا تھا، لیکن اتنے لمبے سفر سے جس سے واپسی بھی نہیں ہوگی، آپ نے کوئی تیاری نہیں کی؟ ہارون رشید یہ سن کر رو پڑا اور کہا، بہلول، ہم تو تجھے دیوانہ سمجھتے رہے، آج پتہ چلا تمہارے برابر کا تو کوئی عقل مند نہیں۔